آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت میسر آیا تو کچھ باتیں باقی صورتوں کے بارے میں بھی عرض کروں انشاءاللہ۔ سورۃ یوسف کے بارے میں یہ بات پہلے یاد رہے کہ یہ واحد واقعہ ہے قرآن مجید میں جو ایک ہی جگہ اتنی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ باقی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے جتنے واقعات ہیں وہ متفرق صورتوں میں بیان ہوئے، ایک جگہ کہیں بھی بیان نہیں ہوئے۔ صرف یہ سورۃ یوسف علیہ السلام، سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو مکمل اس صورت میں بیان ہوا ہے، اور اس میں جتنی عبرت کی باتیں ہیں خلاصتاً ان کو قرآن مجید نے بیان فرما دیا ہے۔ تورات میں جس طرح یاوہ گوئی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور اس واقعے کے بعد ناگفتنی باتیں تورات میں جو منقول ہیں وہ ان سے صرف نظر کرتے ہوئے قرآن مجید نے حقائق اور صحیح واقعات کی تعبیر وہ لوگوں کو سامنے بیان فرمائی۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف علیہ السلام، یوسف اور ان کے بھائیوں کے بارے میں نشانی ہے، سائلین کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، سبق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کیا، وہ سوال کس طرح ہوا۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے عموماً ذکر کیا ہے کہ قریش نے یہ بات پوچھی نبی علیہ السلام سے، یعنی مکے والوں نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے، ان کی اولاد بھی شام میں بستی تھی، تو یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کے پھر غلام کیسے بن گئے؟ کجا ان کی آزادانہ زندگی شام میں اور کجا مصر میں ان کی غلامی کی زندگی؟ یہ تھا وہ سوال جس کا جواب اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپنے ہی میں خواب آیا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ حضرت یعقوب نبی تھے، وہ خواب کی تعبیر سمجھ گئے اور فرما دیا بیٹے سے کہ بیٹا، باپ سے میرے سے تو تم نے بات کی ہے لیکن کسی بھائی سے یہ بات نہ کہنا۔ وہ جان گئے کہ اس کی تہ میں کیا مسئلہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کو، یوسف کو اللہ ذوالجلال والاکرام کن اعزازات اور اکرامات سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اسی خواب کی وجہ سے شفقت پدری حضرت یوسف کے ساتھ باپ کی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، میرے علم کے اعتبار سے میرے جانشین یہ بننے والے ہیں۔ یہ ان کی محبتوں کی ترجیح کا باعث تھا۔ بھائی اس سے خفا ہو گئے کہ ہم 11 ہیں، یہ 2 بھائی ہیں دوسری ماں سے، ہم 10 ہیں اور یہ 2 ہیں، تو ان سے زیادہ رجحان ہے ابا جی کا، ہماری طرف التفات کم ہے۔ تو انہوں نے یہ ٹھان لی، یہ بات طے کر لیا کہ کسی نہ کسی یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ چنانچہ ایک بہانہ بنا کے انہوں نے باپ سے یوسف علیہ السلام کو لیا اور یوسف علیہ السلام کو لا کے ایک کنویں میں ڈال دیا،
کنویں میں ڈال کے باپ کو جا کے روتے ہوئے بتلایا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار القضات ایک لکھی ہے کتاب، قاضیوں کے قصے اور قاضیوں کے واقعات۔ اس میں ایک بات عجیب لکھی، ایک کیس آیا ان کی خدمت میں اور مدعی وہ بہت رونے والا اور بہت ہی آنسو بہانے والا اور اپنے درد بھری کہانی سنانے والا، اس نے اپنی کہانی سنائی قاضی کو۔ قاضی صاحب نے واقعہ سارا سنا اور وہ اس سے متاثر نہ ہوئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اتنا رو رو کے قصہ سنایا ہے اور آپ پر اس کا کوئی عمل ہی نہیں ہوا، آپ نے اس کا کوئی تاثر ہی نہیں لیا۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب سے میں نے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رونا پیٹنا پڑا ہے نا، تو دعوے میں رونے والوں کی کیفیت جو ہے نا وہ مجھے متاثر نہیں کرتی۔ دلائل کا تعلق ہوتا ہے، گواہوں کا تعلق ہوتا ہے، اس کا رونے پیٹنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصل معاملہ گواہوں پر ہے، واقعے کے حقائق اور پس منظر پر ہے۔ رونے سے کوئی بات نہیں ثابت ہوتی۔ اگر رونے سے کوئی بات ثابت ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رونا کو کم نہیں رویا، اور مگر باپ نے ان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کی۔ تو خیر یہ تو ایک ضمناً بات تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو والد صاحب نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو۔ سمجھ گیا وہ کہ کہانی کیا ہے۔ بالآخر قافلہ آ رہا تھا، جا رہا تھا سفر پر، انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کی فکر کی، نیچے جھانکا تو خوبصورت نوجوان پڑا ہے۔ وہ چیخ پڑے، او ہو پانی کیا ہے، یہاں تو غلام پڑا ہے، ایک بچہ پڑا ہے۔ بچے کو نکالا اور اس کو چھپایا کہ چلو اس کی بھی قیمت لائیں گے، تاجر جو تھے، چلو اس کی بھی قیمت وصول کریں گے۔ وہاں سے اٹھایا اور مصر جا کے ان کو فروخت کر دی، اور جس نے خریدا، اتفاق کی بات یہ کہ وہ بادشاہ مصر کا بادشاہ تھا، مصر کا حکمران تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ مگر اتفاق یہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت فرعون کی بیوی اولاد نہیں تھی، اس کی بھی اولاد نہیں تھی، اور اس کی بیوی نے کہا اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اپنے گھر رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی گھر میں پڑھنے لگے، جوان ہوئے تو عزیز مصر اس کی بیوی، اس کی نیتیں خراب ہو گئی۔ خوبصورتی، حسن اور جوانی تو تھی ہی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دی، لیکن اس نے اس سے غلط نتیجہ نکالنا چاہا۔ اب یہاں ایک بات حضرت یوسف علیہ السلام کرتے، جب ساری بات اس نے کی، بلکہ یہاں تک ہی نہیں، کمرے بند کیے، جتنے تحفظات کے ذرائع ہو سکتے تھے اسے بروئے کار لائی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ اپنے ہی گھر میں پلنے والے نوجوان کے ساتھ عزیز مصر کی گھر والی نے کیا بدبختی کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہ بات پھیلی تو اس نے کہا چلو میں بھی تمہیں دکھاتی ہوں ہاتھ۔ اس نے کیا کیا، وہ جو بڑے خاندان کے لوگ تھے صاحب ثروت، ان کی خواتین کو بلا لیا، آؤ دعوت ہے تمہاری دعوت ہے میرے ہاں۔ اب اس کو دعوت پر بلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کھانے پینے کے لیے جب مصروف ہوئی تو پانی لانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کو کہہ دیا کہ پانی پلاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ اور جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حیران اور ششدر رہ گئیں کہ یہ تو انسان کوئی ہے، انسان تو نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت۔
اتنا جوان رانا اور اتنی صحت جس پر ساری کی ساری فریفتہ ہو گئی وہ. اور انہوں نے بھی کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ کوئی کاٹنا شروع کر دی کہ ہمارے آپ کے لیے تو جناب ہماری جان بھی حاضر ہے, جان بھی قربان آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور کیا کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میری بات مان لو, اگر میری یہ بات نہ مانے تو میں اس کو قید کروا دوں گی. وہ سب خواتین کو کہتی ہے کہ میرا ہی پلاننگ, میرا منصوبہ یہ ہے کہ میں اس کو قید کروا دوں گی. یوسف علیہ السلام بھی سنتے تھے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی, یا اللہ جس کی یہ دعوت مجھے دیتی ہیں اس سے میرے لیے قید بہتر, قید ہو جانا بہتر ہے. اس برائی کا ارتکاب میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور ساتھ کیا فرماتے ہیں, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. اللہ اگر آپ نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے مکر سے بچ سکتا نہیں. یہ ہے ایک نبوی مقام, نبوت کا مقام. وہ بلند ترین مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پاکیزگی اور طہارت اور یہ کمال اور یہ شرف اور یہ عزت یہ میری اختیاری ہے. نہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب فیضان اللہ رب العزت کا ہے. اگر کوئی نیکی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے, اگر کسی گناہ سے بچنا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے. اللہ کے نبی اور گناہ دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے نہیں, ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو, آپ کی رحمت نہ ہو تو میں ان کے قید اور مکر سے بچ سکتا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کے مکر و فریب کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا, دور کر دیا. نبوت کی ہیبت یوسف علیہ السلام پر ایسی طاری کر دی کہ جس کے نتیجے میں دوبارہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حماقت کرنے کی جرات ہی نہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کے بعد کیا ہوا, اللہ آپ کا بھلا کرے. یوسف علیہ السلام ان کے اقدام کی وجہ سے جیل تو چلے جاتے. اب جیل جانے کے بعد وہاں جیل کے دو ساتھی, اس کے دو قیدی وہ ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں خواب آیا ہے, خواب کی تعبیر بتلائے. یوسف علیہ السلام ان کو خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں کہ ایک تم میں سے جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا جائے گا اور دوسرا بادشاہ کا مصاحب بنے گا اور اس کو وہ شراب پلایا کرے. خواب کی تعبیر موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی. لیکن خواب کی تعبیر بیان کرنے سے بھی پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے نبوت کا جو فریضہ تھا وہ ادا کیا. نبی جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے, وہ بازار میں ہو, وہ جیل میں ہو, یا وہ محراب میں ہو یا مسجد میں ہو, وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دیتا ہے. انہوں نے خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے کیا کہا, یا صاحب السجن, او قیدیوں ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر من اللہ خیر ام اللہ الواحد القہار. بتلاؤ کہ کیا جتنے رب تم نے بنا رکھے ہیں, معبود تم نے بنا رکھے ہیں, وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ وحدہ لا شریک جو اکیلا ہے اور سب پر غالب, باقی سب مغلوب ہیں اور اس اکیلے کے سامنے سب مغلوب ہیں, یا وہ اکیلا وہی کافی ہے. اور بات یہ بھی فرمائی ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور جو نام تم نے رکھے ہیں اپنے معبودوں کے کہ یہ حضرت صاحب ان کا یہ لقب ہے, ان کا یہ لقب ہے, ان کے یہ اختیارات ہیں, ان کے یہ تصرفات ہیں,
یہ کر سکتے ہیں. یہ جو اس قسم کی کہانیاں تم نے گھڑ رکھی ہیں اور بیان کر رکھی ہیں اور جو ان کے القاب تم نے دے رکھے ہیں یہ تم نے خود آپ دیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے نازل نہیں کیے, اللہ نے نازل نہیں کی. آج کے دور میں کا بھی یہی مسئلہ ہے, معذرت کے ساتھ آج کے دور کا بھی یہی مسئلہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ قطب ہیں. یہ کون ہے؟ قطب المدار ہیں. یہ کون ہے؟ یہ جناب کہنا چاہیے ابدال ہیں. یہ ابدال, یہ قطب, یہ قطب مدار, یہ ساری تقسیمات خود ہماری بنائی ہوئی. اللہ رب العزت نے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم اولیاء کی نہیں کی. اللہ کی نے جو تقسیم کی ہے وہ اولیاء اللہ کی ہے, متقین کی ہے, مومنین کی ہے. باقی یہ اختیارات اور پھر جو ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کتابوں میں اور ان کے حلقے میں کہ قطب مدار کے اختیارات کیا ہیں, قطب کے کیا اختیار ہیں, ابدال کے کیا اختیارات ہیں, یہ سارے اختیارات کی کہانی سب وضیح, سب من گھڑت ہے. اپنے آپ ہی اختیارات دیے ہیں اور اپنے آپ ہی ان کو مراتب اور مقامات دیے. یہی بیماری ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے اور آج بھی وہی ہے, موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات فرمائی تھی کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہ ان کو یہ اختیارات دیے ہیں نہ یہ نام ان کے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو یہ توحید کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ کو خواب آتا ہے, بادشاہ خواب کی تعبیر پوچھتا ہے, اس کے مصاحب خواب کی تعبیر بتلانے سے قاصر آتے ہیں. یہ جس کو کہا تھا کہ تم بچ جاؤ گے اور بادشاہ کے مصاحب بنو گے اور اس کو شراب پیو گے, یہ بادشاہ کی بات سنتا ہے کہ بادشاہ خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے, تو اس کو یاد آیا, او ہو مجھے بھی تعبیر بتلائی تھی ایک صاحب نے جو قید میں پڑا ہے. بادشاہ سے پوچھا, کہا اجازت نہیں, میں پوچھتا ہوں, پوچھ کے بتلاتا ہوں آپ کو, میں خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں. یوسف علیہ السلام سے جا کے سارا قصہ بیان کیا کہ بادشاہ سلامت کو خواب آیا ہے کہ ایک گائیں ہیں 7 اور بڑی موٹی تازی ہیں, اس کے مد مقابل جناب 7 گائیں ہیں اور بڑی کمزور ہیں, اور وہ جو کمزور ہیں وہ موٹی تازی گاؤں کو کھائی جا رہی ہیں. یہ خواب آیا. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سنی, خواب سنا اور تعبیر بتلا دی کہ اس ملک میں پہلے تو فصل عام ہوگی, فصل عام ہوگی, گندم عام ہوگی, لیکن اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ جس میں ملک میں قحط پڑ جائے گا. اب اس قحط سے بچنے کے لیے یہ جو پہلے 7 سال میں گندم یا پھل ہوا ہے اس کو سنبھال لیا جائے تاکہ بعد کے قحط کے 7 سالوں میں وہ کام آئے. یہ بات, یہ تعبیر بتلائی حضرت یوسف علیہ السلام نے. بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ کو بات یہ معقول نظر آئی. بادشاہ نے بلا لیا, یوسف علیہ السلام کو بلایا, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اب یوسف علیہ السلام کو پیغام جاتا ہے, مگر یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں, پہلے میرا دامن صاف کرو اس کے بعد مجھے باہر نکالو. پہلے میرے اوپر جو الزام تھا, جیل جس وجہ سے مجھے بھیجا گیا ہے, پہلے وہ دامن صاف کرو. چنانچہ بادشاہ نے اہلیہ سے پوچھا, کیا معاملہ ہے؟ تمہارے کہنے پر میں نے جیل تو بھیج دیا, لیکن حقیقت کیا ہے, یہ تو کچھ اور ہی انسان معلوم ہوتا ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ سارا مکر و فریب میرا تھا, چال میری تھی, تدبیر میری تھی, یوسف بے قصور ہے, یوسف بے قصور ہے, اس میں کوئی جرم نہیں ہے. تب اس نے حقیقت کو اگلا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا, اور پاس بلایا ہی نہیں بلکہ کہہ دیا کہ آج سے تم میرے ساتھ ہو اور میرے خزانے کے امین ہو, میرے خزانے کے امین ہو. یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ اس مشکل مرحلے میں اللہ کی توفیق سے میں ملک کی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں دارالامارہ میں پہنچا دیا, وزیر خزانہ یوں کہہ لیجئے بنا دیا. اب وقت جب آیا قحط کا, تو قحط کی صورت میں پورے علاقے میں نہ کوئی فصل ہے کھانے پینے کے لیے, نہ کوئی جناب دانہ ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. قحط کی صورت میں
اب سارے رخ مصر کی طرف کر رہے ہیں، سب مصر آ رہے ہیں۔ وہ جو 7 سال کا اناج سنبھال کے رکھا ہوا تھا اب وہ تقسیم ہو رہا ہے سارے ملک میں۔ وہ کیا کہتے ہیں، جی پرتی، ہاں، جتنے افراد ہیں اس افراد کی نسبت سے ہر ایک کو گندم تقسیم کی جا رہی۔ چنانچہ یہ بھائی بھی چلے ہیں فلسطین سے اور مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، آ کے دانہ طلب کیا ہے، دانہ لیا اور کہا کہ باپ بھی ہے اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے، اس کا بھی دانہ دو۔ کہنے لگے کہ چلو پہلی بار تو میں دے دیتا ہوں، آئندہ جب آنا تو لے کے آنا اس کو، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ اب جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو ان کے برتن بھر کے دیے، دانہ دیا، سب کچھ دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ آئندہ آنا ہے تو بھائی کو لے کے آنا ہے، اگر بھائی کو نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں اس کے حصے کا اناج نہیں ملے گا۔ چنانچہ اگلے بار دوبارہ جب ضرورت محسوس کی تو باپ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھو یہ پیغام دیا تھا عزیز مصر نے، وزیر خزانہ نے، اس لیے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں بھیجتا، پہلے ہی یوسف کو گم کر چکا ہوں، پہلے یوسف کو گم کر چکا ہوں، اب بنیامین کو بھی کر دوں گم، یہ ڈبل داغ میرے لیے ناقابل برداشت بن جائے گا، اس لیے میں اس کو نہیں بھیجتا۔ لیکن بیٹوں نے جناب باپ پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے حصے کا اناج بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے یہ بات کہہ رکھی ہے اور ہم ضمانت دیتے ہیں اس کی حفاظت کی۔ انہوں نے ضمانت دی اور ضمانت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی جو سکے بنیامین تھے ان کو بھائی لے کے مصر پہنچتے ہیں۔ مصر جانے کے بعد یہ گندم لیتے ہیں اور وہاں ایک مسئلہ پیش آتا ہے، یہ جاتے ہیں سب بھائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا۔ جوان ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی چور سمجھ لے یا تمہیں نظر بد لگ جائے، اس لیے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کے بعد کی بات جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ ترتیب میں نے تمہیں بتلا دی ہے، ترکیب بتلا دی ہے، ظاہری طور پر جو سبب بچاؤ کا ہو سکتا ہے وہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے، لیکن فیصلہ جو اللہ نے کرنا ہے اس میں ذرہ بھر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اور میں اس کے بارے میں کوئی کردار ادا کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، فیصلہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ فرمایا کہ اللہ پر توکل ہے اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یعنی ظاہری ترکیب، وسائل، ذرائع ان کو بروئے کار لانے کے باوجود بھی توکل کس پر ہے؟ اللہ کا۔ فیصلہ کس کا مؤثر ہے؟ اللہ کا، اور اس فیصلے میں کوئی اس فیصلے کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے ہونا وہی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ ہم تدبیر تو کر سکتے ہیں، تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہی ہوگا۔ پھر کیا ہے؟ یہ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان کو گندم دیتے ہیں اور اپنے بھائی اس کے برتن میں، اس کی چھٹی میں، یا کہہ لیجیے ان کی بوریوں میں اپنا ایک برتن رکھ دیتے ہیں۔
برتن رکھنے کے بعد یہ سامان لیتے ہیں، چلتے بنتے ہیں، جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد برتن کی تلاش ہوئی، برتن نہیں ہے، تو یہ جانے والوں کو آواز دیتے ہیں، خدمت گزار آواز دیتے ہیں، او چورو، او ساڑھا برتن لے جا رہے ہو، تم چور ہو؟ وہ کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں، چوری کے لیے آئے نہیں، ہم تو بھیک مانگنے کے لیے آئے، گندم لینے کے لیے آئے، ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اچھا تلاشی دو، اگر تم میں سے کوئی سامان نکل آیا کسی کے پاس تو کیا اس کا بدلہ ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس کی سزا ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کے پاس سے سامان نکلے اس کو قید کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، یہ سزا ہے چوری کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا، وہ برتن نکل آیا۔ اب وہ بھائی جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ بنا، ہم تو ضمانت دے چکے ہیں ابا حضور کو، اور ابا حضور ہمارے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے، پہلے ہی یوسف ہم سے گم ہو گیا، یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کہاں گیا، ہم نے تو کنویں میں ڈال دیا، اور آج اپنے ہاتھ سے اس کو قید میں ڈال رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ لیکن کہتے ہیں بھی ہم کریں کیا، چوری جب اس نے کی ہے تو پھر چوری کی سزا تو یہی ہے۔ اور عامقوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے چوری نہیں کی، یوسف بھی پہلے چوری کیا کرتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ بات ساری حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں کہ یوسف بھی چوری کرتا تھا۔ اب ہوا کیا، اللہ اکبر، یہ چلے گئے اور یوسف علیہ السلام نے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور بتلا دیا کہ میں نے اس ترکیب کو استعمال کیا ہے اور یہ ترکیب مجھے اللہ نے سجائی ہے، یہ ترکیب مجھے اللہ نے بتلائی ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو اپنے پاس رکھنے کا مجاز نہ تھا۔ آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کے ہاں چور کی سزا کیا ہے، آپ نے جناب چوری کی سزا آپ متعین کی، اور اسی تعیین کے مطابق میں آپ کو اپنے پاس رکھ سکا، ورنہ بادشاہ یہاں کے حکمران کے قانون کے مطابق میں تمہیں آپ کو اپنے پاس رکھنے کا مجاز نہیں تھا۔ یہ ترکیب مجھے اللہ نے بتلائی ہے، اس لیے، اور اس ترکیب پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھائی آپ میرے پاس۔ اب یہ بھائی تو چلے گئے، جب باپ کے پاس پہنچے تو اور پشیمانی بڑھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ نا امید نہیں ہے اس خواب کی بنا پر کہ خواب کا نتیجہ نکلے گا، ضرور نکلے گا، اور کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹو، جا کے تلاش کرو یوسف کو تلاش کرو۔ وہ کہنے لگے تینوں ہمیشہ خواب یوسف کی آتی، یوسف کے علاوہ اور کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا۔ وہ سب آگے سے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وہ کہتے ہیں کہاں تلاش کریں، وہ تو قید میں پڑا ہے، اس نے چوری کی، چوری کی وجہ سے اس کی جرم کی پاداش میں وہ پکڑا گیا ہے۔ آپ جانے والے قافلوں سے والوں سے پوچھ لیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، ہم نے اس کو گم کیا ہے یا ہم نے خود اس کو پکڑوایا ہے؟ جرم ثابت ہوا، جرم ثابت ہونے کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا؟ جیل چلا گیا۔ حضرت یعقوب پھر تیسری بار بھیجتے ہیں، تیسری بار جب بھیجتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد، دانہ وصول کرنے کے بعد بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ بتلاؤ، باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حال علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تمہیں کچھ یاد ہے کہ یوسف سے اور اس کے بھائی سے تم نے کیا گزاری؟ وہ سوچ میں پڑ گئے، دیکھنے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا پوچھا جا رہا ہے۔ اب جب انہوں نے غور کیا کہ یہ پوچھنے والا ہے کون، عمر گزر گئی، وقت گزر گیا،
لیکن آثار کچھ وہی نظر آتے ہیں جو یوسف کے تھے. وہ کہتے ہیں انتا یوسف, آپ یوسف ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. تم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی, تم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, اللہ ذو الجلال نے ہم پر احسان کیا. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ گویا یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کر دیا. فرماتے ہیں کہ جو صبر اختیار کرتا ہے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے, انہ من یتق ویصبر, جو متقی تقوی یعنی گناہوں سے بچتا ہے, اور صبر یعنی جو احکام اللہ ذو الجلال کے ہیں ان کی پابندی کرتا ہے. دو کام, من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ ذو الجلال ان نیکوکاروں کے نیکوکار جو ہیں ان کا اجر اور ان کا بدلہ اللہ ذو الجلال ضائع نہیں کرتے. اللہ اکبر. پھر ان کی آنکھیں کھلی اور کہنے نے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وانا کنا لخاطئین. کہنے لگے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی, جو کچھ ہم نے کیا غلط کیا, اور آپ کے خلاف جو بھی اقدام کیا ہمارا ظالمانہ اقدام تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت انہیں کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, یہ میرا قمیض لے جاؤ. ابا جی جو کہہ رہے ہیں تم کہ نابینے ہو گئے ہیں رو کے, جب یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے ان کے چہرے پہ آنکھوں پہ لگاؤ, اللہ ان کی نظر بحال کر دے گا. یہ یوسف علیہ السلام کے قمیض کا گویا سمجھنا چاہیے کہ معجزت. تو اسی طرح ہوا, وہ بھائی آئے, قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھا گیا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی اللہ ذو الجلال والاکرام نے بحال کر دی. اور اس وقت آ کے پھر باپ سے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم سے بہت غلطی ہوئی, خطا ہوئی, یوسف سے ہم نے زیادتی کی, اس کے بھائی سے بھی ہم نے زیادتی کی, ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں سوف استغفر لکم, میں ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی. یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سوف استغفر لکم, یہ اس سے مراد جمعرات کی رات کو دعا تھا کہ میں دعا کروں گا, اسی وقت دعا نہیں کی. اور اس سے مراد جمعرات کو دعا تھا کہ جمعرات کی رات کو دعا کروں گا. اور اسی سے بعد نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جمعرات کی رات کو دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. جس طرح جمعے کے روز ہیں اسی طرح جمعرات کی رات بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں شامل ہے. خیر, یعقوب علیہ السلام نے دعا کی, اور اس کے بعد پھر کیا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام بالآخر آخری دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کہا کہ ابا جی کو لے کے آنا, گھر والوں کو لے کے آنا. سب آئے, والدہ بھی, والد گرامی بھی, سب ساتھی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے جب, تو انہوں نے والد صاحب کو اور والدہ کو تخت کے اوپر بٹھا لیا اپنے پاس, اور بھائی سرنگوں ہو گیا یوسف علیہ السلام کے سامنے اور کہنے لگے کہ ھذا تعویل رؤیایا, ابا جی یہ میرے اس خواب کی تعویل ہے, وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا. کہتے ہیں 40 سال 45 سال گزر گئے تھے اس خواب کو, جس کی تعبیر بعد میں اللہ ذو الجلال نے یہ دی. اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا رب قد آتیتنی من الملک, اللہ یہ بادشاہ تو نے دی, یہ اختیار تو نے دیا, یہ عہدہ یہ منصب آپ نے عطا فرمایا. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, باتوں کی تعبیر, خوابوں کی تعبیر وہ بھی اللہ آپ نے مجھے بتلائی. میں کیا ہوں, یعنی یہ دیکھیے جو بھی خوبی ہے نبی, جو بھی خوبی ہے اس خوبی کو کس کی طرف منسوب کرتا ہے, اللہ کی طرف. یہی طریقہ ہے کہ جو بھی خوبی ہو اس کو کس کی طرف نسبت کی جائے, اللہ وحدہ لا شریک. اپنا کمال, اپنا تجربہ, اپنا علم یہ نہیں سمجھنا چاہیے. میرا تجربہ ہے,
میرا علم ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری محنتوں کا نتیجہ نہیں، اللہ کے فیضان کا نتیجہ ہے، اللہ رب العزت کی کرم نوازی کا نتیجہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہی نبوی تعلیم۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ دنیا میں بھی میرا کارساز مولا تو ہی ہے، اور آخرت میں کارساز کون ہے؟ تو ہی ہے۔ دنیا بھی بنانے والا تو ہے اور آخرت بھی بنانے والا تو ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، خلاصہ کیا ہے کہ تو دنیا بھی تو ہی دینے والا ہے، دنیا بنانے والا بھی تو ہے، اور آخرت سنوارنے والا بھی مولا تو ہے۔ میری اب دعا یہ ہے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے موت آئے تو اسلام پر موت آئے، اور میرا حشر ہو تو صالحین میں میرا حشر ہو۔ اب یہ نبی ہو کے بھی کس بات کی دعا کر رہے ہیں؟ کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور یہ وہ دعا ہے جس سے کوئی بے نیاز نہیں، نہ کوئی نبی بے نیاز ہے، نہ کوئی ولی کوئی بے نیاز ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معمولی ہو یا عظمتوں والا ہو، وہ اللہ ذوالجلال سے اس دعا کا محتاج ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ایمان پر اور اسلام پر موت عطا فرمانا۔ ہم جنازہ پڑھتے ہوئے بھی یہی دعا کرتے ہیں نا، من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب یہ جنازہ ابو بکر صدیق کا بھی تو پڑھا گیا تھا، عثمان و عمر کا بھی پڑھا گیا تھا، وہاں بھی یہی دعائیں پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ آخرت وقت میں ایمان اور اسلام پر مرنے کی دعا کرتے رہنا، یہ نبیوں کا کام ہے، صلحاء کا کام ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ یہ سارا قصہ میں نے بیان کیا ہے، یہ تمہیں سنایا ہے، اور یہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا تھا، مکے والوں میں کوئی علم نہیں تھا، میں نے آپ کو بتلایا ہے، اور آپ یہ واقعہ سارا ان کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے جب بھائی مکر و فریب کر رہے تھے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ ساری بات بتلائی ہے تو میں نے آپ کو بتلائی، نہ آپ کو اس کا مشاہدہ ہے نہ آپ کو اس کا علم ہے، میرے بتلانے سے یہ سارے واقعے کی تفسیر آپ کے علم میں آئی ہے، اور آپ یہ واقعات آگے لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اور آگے پھر نبی علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ میری دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ادعو الی اللہ۔ اب دیکھیے، جب پہلی وحی باعتبار نبوت کے ہوئی ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن پہلی وحی جو باعتبار رسالت کے ہوئی ہے وہ ہے یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر۔ پہلا حکم کیا ہے؟ وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ تو سب سے پہلا بول اور سب سے پہلی آواز یا پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی جائے۔ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف دعوت یہی نبوی دعوت۔ تمام انبیاء نے مخلوق کو خالق کی دعوت دی، انسانوں کو اللہ رب العزت کی دعوت دی، اور اسی دعوت کا ذکر اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے تابع دار بھی۔ میری دعوت بھی یہی ہے، میرے تابع داروں کی بھی دعوت یہی ہے۔ کیا؟ کہ لوگوں آؤ اللہ کو اپنا معبود بناؤ، اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھو، اللہ کو دنیا اور آخرت سنوارنے والا سمجھو۔ اب اس میں عبرت کیا تھی؟ سائلین کے لیے، قریش کے لیے، مکے والوں کے لیے، کہ تم یوسف علیہ السلام کا قصہ تو پوچھتے ہو، لیکن سوچو جس طرح بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، آج وہی کردار تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تم نے ان کو کنویں میں ڈالا، اور آج ان کے قتل کے منصوبے تم بنا رہے ہو۔ جس طرح بھائی ناکام اور نامراد ہوئے،
بالکل اسی طرح تم بھی میرے نبی کی مخاصمت اور مخالفت کے میں ناکام ہو گئے اور میرے نبی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور پھر ہوا بھی اسی طرح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے وہی بات ارشاد فرمائی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تمہارے اوپر کوئی وزر نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور میں نے تمہیں آزاد کیا، میں تم سے کوئی مواخذہ، کوئی اس کا بدلہ نہیں لیتا، جو 13 سال تک تم میرے ساتھ ظلم و ستم روا تم نے رکھا ہے اس کا کوئی آپ سے حساب نہیں لیتا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ بات کہی تھی، وہی بات نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہی، اور اس میں اسی بات کا اشارہ تھا کہ تم آج جن کی مخالفت کر رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے سامنے ہی تم سرنگوں ہوگے، ان کے سامنے ہی تم کیا ہے سرنگوں ہوگے اور ان کی عظمتوں کا اعتراف کرو گے، بالکل اسی طرح جس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمتوں کا اعتراف کیا تھا۔ تو یہ خلاصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی۔ اس کے بعد سورۃ رعد ہے۔ سورۃ رعد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی توحید کی بات کی۔ سب سے پہلے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے بغیر آسرے کے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کتنی قدرت کا مالک ہے، اس نے حکم دیا آسمان کو اور آسمان کھڑا ہے۔ فرمایا بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، یہ سورج یہ چاند اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں یہ چکر لگا رہے ہیں، یہ سارا کارخانہ قدرت اللہ نے بنا رکھا ہے، اور یہ کارخانہ خود دلالت کرتا ہے کہ اس پورے نظام کو چلانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے بالآخر اللہ نے فرمایا ہے لہو دعوت الحق، جب یہ اللہ جس کے پاس یہ اختیار یہ اقتدار ہے، بلانا بھی اسی کو حق ہے، بلانا پکارنا اسی کو حق ہے، عبادت اسی کا حق ہے، کسی اور کی عبادت، کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، یہ اللہ رب العزت کے حق میں دخل اندازی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری کبھی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ سے اپنا تعلق وابستہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور جو مانگنا ہے تم اللہ سے مانگو۔ گویا سورۃ رعد میں بھی یہی مسئلہ ہے، اور اسی کی تفصیل پھر حضرت سورۃ ابراہیم میں ہے، اور اس میں تو بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی موقف اور یہی مسلک تھا، وہ جو مانگتے تھے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگتے تھے، اور یہی موضوع جو ہے وہ سورۃ الحجر میں ہے۔ باقی سورۃ النحل میں کیا ہے یہ اس کی تفصیل کل سنیں گے ہم، اور کل ہی انشاءاللہ قاری صاحب سے بھی سنیں گے، اور اس کی جو تفصیل ہے معنوی اللہ نے چاہا تو وہ بھی کل آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔